الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کا عنوان عظمت صحابہ و اہل بیت ترتیب دیا گیا ہے، اور یہ بسلسلہ تقسیم انعامات اس کو ترتیب دیا گیا۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم آج کی اس بزم کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے میزبان مکرم حضرت صاحبزادہ الفت اللہ بخاری صاحب دامہ اقبالہ، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور بالخصوص آپ کے بزرگوار اور جن کی زیر صدارت یہ پروگرام جاری و ساری ہے، عزت مآب حضرت علامہ مولانا احمد یار خان صاحب قبلہ، میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور ان کی ٹیم کے جتنے لوگ اور معزز مہمان میرے یمین و یسار تشریف فرما ہیں، اور آپ جتنے عاشقان مصطفیٰ در و نزدیک سے تشریف لائے، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی محترم صاحبزادہ عبداللہ نشاہی صاحب، عزت مآب محمد یونس صاحب اور ان کی ٹیم کے جتنے لوگ، اور بالخصوص ہمارے بھائی حافظ علی رضا صاحب سلطانی اور ہمارے بھائی شناور علی صاحب اور دیگر جتنے ان کی ٹیم کے لوگ ہیں، میں ان سب جوان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی زندگانیوں میں برکات عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ یہ پیارے بچے ذرا ادھر دیکھیں گے، ادھر پیارے بچے سارے ذرا، اگر کسی کے پاس موبائل ہے تو جیبوں میں ڈال لیجئے تاکہ بات کرنے میں آسانی محسوس کروں۔ میں مجھ سے قبل حضرت علامہ صاحب اپنی محبت کا اظہار فرما رہے تھے، میں حضرت کے لیے بھی صمیم قلب سے دعا گو ہوں، اور جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کرسیوں کی زینت دائیں بائیں معزز شخصیات، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ اس ادارے کے ساتھ اور ان قرہ حضرات کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ، اور بالخصوص صاحبزادہ الفت اللہ صاحب کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، اللہ کریم اس پر آپ کو جزائے بہترین عطا فرمائے۔ اور آپ جتنے لوگ تشریف لائے اتنی بڑی تعداد میں گرمی اور حبس کے موسم میں آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں اللہ کریم آپ کی زندگانیوں میں بھی برکات عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علی 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کیجئے، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارا عنوان ہے، میں چاہتا ہوں اس حوالے سے ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور آپ ذرا توجہ رکھیں۔ میں ابھی دیکھ رہا ہوں آپ نا مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں، چونکہ آنے والے مہمان آ رہے ہیں۔ میری اصل مجبوری یہ ہے کہ میں ہوں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ، مجھے سبق بھول جاتا ہے جب آپ دائیں بائیں دیکھیں گے۔ آپ اچھے استاد بن کے میرا سبق سنیں تو مجھے مزہ آ جائے گا۔ آئیے ذرا، جو مضمون ہے وہ ہے عظمت صحابہ و اہل بیت۔ یاد رکھیے، سب سے پہلا نقطہ جو سمجھنے والا وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے گھرانہ بھی اپنے حبیب کو خود چن کر عطا کیا ہے، اور صحابہ کرام بھی اللہ نے خود چن کر اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیجئے۔ اگر یہ بات ہمیں پتہ ہے
تو پھر اس پر اگلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ انتخاب کر کے اپنے حبیب کو عطا کرے ان میں کوئی کمی اور نقص اور عیب نہیں ہوتا، اور جو اس میں سے نقص اور عیب نکالے یقینی بات ہے پھر وہ نہ حضور کا ہو سکتا ہے اور نہ مسلمانوں کا ہو سکتا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ان کو جب بھی ڈسکس کیا جائے اور بیان کیا جائے تو یا قرآن سے یا حدیث سے، یہ یاد رکھ لیجئے، تاریخ سے نہیں. یہ تاریخ کی کتابیں ہوتی نا اس کو لے کر کئی بیچارے بھاگ نکلتے ہیں اور اپنا ذہن منتشر کیے ہوئے ہیں. یا قرآن سے یا حدیث سے. لیکن آپ سوال کریں گے یا طاری صاحب کیا مسئلہ ہے قرآن و حدیث سے کیوں؟ جواب سنیے. میں نے کہا یہ صحابہ اور اہل بیت یہ قرآنی ہستیاں ہیں، یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں. اس بات کا وزن محسوس کیا جائے، یہ قرآنی ہستیاں ہیں تو پھر ان کا تعارف بھی تو قرآن کرائے گا نا. جب یہ ہیں قرآنی ہستیاں تو تعارف بھی قرآن کرائے گا. اور ویسے بھی تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ پرانے زمانے کی جو خبریں ہوتی ہے نا، پرانے زمانے کی نیوز، پرانے زمانے کی ہیڈ لائنز، اس کو تاریخ کہتے ہیں. پرانے زمانے کی خبریں جب جمع کر کے کتاب چھپ جاتی تھی تو کہتے تھے اے تاریخ دی کتاب ہے، اے پرانے زمانے دیا خبراں نے جی. اور میں آپ سارے سیانے لوگ بیٹھے ہیں اور پڑھے لکھے اور دانست سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. آپ مجھے بتائیں آج جدید دور ہے، تیز دور ہے، کیمرے کا دور ہے، ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے لیکن خبروں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے جناب؟ بولو تو صحیح نا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ خبروں میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہوتا ہے تو انہوں ساری گل دا پتا ہوتا ہے تے وہ خبراں دے وچ بہن والے جو آکھیا جاندا او وہی بیان کری جاندا ہے، او نواں ہی جھوٹ بولی جاندا ہے. حالانکہ جہاں مسئلہ ہے وہاں کوئی اور بات ہے. تو میرے عزیز اس بات کو سمجھیں گے آپ حضرات پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ جب اتنا جدید دور ہے تو خبروں کا یہ حال ہے تو جب یہ جدید دور تھا نہیں تب کی خبروں کا کیا حال ہوگا؟ لوگوں نے کتنا جھوٹ ملایا ہوگا. آج کل بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے 3-4 سالوں کے بعد بندے کہتے ہیں ہم دباؤ میں تھے تو اس لیے ہم نے یہ خبر شائع کی تھی، ہمیں پریشر تھا تو اس لیے یہ خبر آئی تھی. میں نے کہا سب سے بہترین خبریں اللہ کے قرآن میں ہیں. قسم ہے مجھے رب کعبہ کی، نہ یہ دباؤ میں آتا ہے نہ پریشر میں آتا ہے. ہر خبر قرآن کی سچی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی صحابہ اور اہل بیت کو ڈسکس کیا جائے یا قرآن سے یا بول سکتے ہیں آپ سارے حضرات یا قرآن سے یا حدیث سے. کیوں؟ قرآن وہ چیز ہے کہ جو کبھی کسی کے دباؤ میں آ سکتی نہیں، اس میں ہر چیز سچی ہے، اور حدیث پاک اس کی وضاحت ہے اور یہ میرے محبوب کی بولی ہے اور اس میں ہر چیز حق اور سچ ہے. رہ گئی تاریخ، یہ تو 300 سال بعد بندوں نے لکھی ہے تو اس بندے کے لکھنے میں اور جب چھپ گئی تو بعد میں لوگوں نے بہت کچھ داخل کر دیا. ہم تاریخ کی ہر چیز کو قرآن پر پیش کریں گے، جو جو قرآن سے میچ کر جائے اسے قبول کر لیں گے، جو نہیں کرے گی رد کر دیں گے. بس سوکھا سا کام ہے. اور اگر یہ قانون آپ یہاں سے سمجھ کے چلے جائیں تو تاریخ والا بندہ آپ کے سامنے ٹک ہی نہیں سکے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تاریخ کے علاوہ تاریخ میں تو بہت سارا جھوٹ لکھا ہوا ہے اور قرآن میں ہے سچ. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ کو؟ تو اس واسطے جب صحابہ اور اہل بیت کو ڈسکس کیا جائے تو یا قرآن سے یا حدیث سے کیا جائے. اب تیسری بات بھی سن لیں، اور یہ میں میرے سید صاحب دائیں بھی بیٹھے ہیں اور الفت اللہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. علامہ صاحب آپ کا اس میں گرامی، ہمارے بھائی علامہ اقبال قادری صاحب قبلہ آپ تشریف فرما ہے. میرے بھائی فاروق صاحب بیٹھے ہیں. جملہ سادات علماء سمجھدار جتنے بیٹھے ہیں، میرے علامہ صاحب میرے بہت پیارے دوست ہیں، اللہ آپ کو برکت دے. جتنے تشریف لائے، اور مجھے خوشی ہے کہ میرے بھائی عابد حسین قادری صاحب یہ میرے حرم مکہ اور حرم مدینہ کے ساتھی ہیں اور آج آپ بھی تشریف لائے، اللہ آپ کو برکت دے. تو میں جو بات کہنے لگا ادھر دیکھیں میری طرف، فقیر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنے لگا ہے، اللہ کر کے میں یہ بھی سمجھا پاؤں. یہ تیسرا نقطہ عرض کر رہا ہوں. صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار جیسے ہمارے معاشرے کے لوگوں کی دو کیٹاگریاں ہیں. اقبال بھائی دو کیٹاگریاں، اور وہ پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اے لوگ چنگے نے تے اے ماڑے نے، یعنی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، اے کچھ چنگے نے کچھ ماڑے نے. میرے جملے کا اگر آپ نے وزن محسوس کیا تو مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ میں قبرستان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. پہلے میں پریشان سی بھی آج ساؤنڈ کتنے لگ گیا ہے، میں کدھر آؤں پیا، یہ تو میں نے قبرستان لے جانا رہے، یہ کروں کی نہیں آج. اور پھر آگے دیکھا تو شہر آباد تھا. ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو خیر اب میں دیکھوں گا کہ کتنے لوگ مطلب زندہ دل بیٹھے ہیں. اور سنیے میرے عزیز بھائی جتنے آپ تشریف فرما ہیں، توجہ ہے میری طرف آپ کی نا. لوگوں کی دو کیٹاگریاں ہیں، ہر گھر کی، ہر شہر کی، ہر محلے کی، ہر گلے کی. اے چنگے تھے اے ماڑے.
لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں صحابہ اور اہل بیت میں یہ دو کیٹیگریاں کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ اچھے ہیں اور معاذ اللہ یہ برے ہیں. جو صحابہ ہیں وہ بھی اچھے ہیں, جو اہل بیت ہیں وہ بھی اچھے ہیں. جزاک اللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بات سمجھ آئی ہے میرے عزیزوں کو؟ جو صحابہ ہیں وہ بھی اچھے ہیں اور جو اہل بیت ہیں وہ بھی. بسم اللہ حضرت, بسم اللہ, ویلکم, اہلا و سہلا, مرحبا, خوش آمدید. توجہ ہے نا, بزرگ آئے نے, ساڈے بابے آئے نے, جے دے بابے نہیں وہ بابے ہی آنا, جے ہے ہی کوئی نہیں وہ بابے نے کتنے آنا ہے. اس واسطے ساڈے بزرگاں دی بھی اللہ خیر رکھے. بولو نا ذرا سبحان اللہ یار. بات سمجھیے, میری تقریر کو تھوڑا انجوائے کیا کرے, آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. اب یہ تیسرا نقطہ فقیر نے عرض کیا. بیٹے آپ چوکڑی مار کے بیٹھیں گے, نیچے ہو جائیں, نیچے ہو جائیں, نیچے چوکڑی مار کے بے پتر, ناراض نہ ہونا ہے, اینج تکڑے ہو گئے. آپ بھی چوکڑی مارے بیٹے, چوکڑی 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 چوکڑی. اتھے ایویں کرو, تھلے ہو گئے, مینوں پچھلے بھی نظر آن لگ پے نے. تم ہی چوکڑی مارو, مدینے جاویں میرے نال. اتھے ایک مرتبہ سبحان اللہ سنائیے. 3 نقطے میں سمجھا چکا ہوں, 3 نقطے آپ کی خدمت میں. صحابہ کرام اور اہل بیت کو چن کر اللہ نے خود عطا کیا نبی پاک کو, اور جن کو رب چنے ان میں کوئی کمی ہو سکتی, یہ پہلا نقطہ تھا. دوسرا, صحابہ اور اہل بیت کو جب ڈسکس کیا جائے قرآن یا حدیث سے, تاریخ سے, کیوں؟ کیونکہ یہ قرآنی ہستیاں, تو ان کا تعارف, ان کا انٹروڈکشن اور ان کا آپس کا ریلیشن یہ قرآن بتائے گا, تو یہ تاریخ تو نہیں بتا سکتی, تو قرآن سے ڈسکس کیا جائے. تیسری بات جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی, صحابہ کی 2 کیٹیگریاں نہیں ہو سکتی کہ یہ اچھے ہیں اور معاذ اللہ یہ برے ہیں. جو صحابہ ہیں یا اہل بیت ہیں سارے ہی چنگے ہیں, یہ تیسری بات ہے. اور اگر آپ اسی محبت کے ساتھ بیٹھیں تو چوتھی بات بھی عرض کروں. ادھر دیکھیں, جو ایک بندہ نا, مثلا میں ہوں, علامہ اقبال صاحب ہیں, ہمارے بھائی جان ہیں, ہمارا ایک ظاہر ہے, ایک ہمارا باطن ہے. ظاہر جو نظر آ رہا ہے, باطن جو اندر ہے. ہم سب کا ظاہر اور باطن یہ الگ الگ ہوتا ہے. بہت کم ہوتے ہیں جن کا ظاہر باطن ایک ہوتا ہے, سمجھ آ رہی ہے نا. لیکن کئی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کا ظاہر بڑا سادہ ہوتا ہے لیکن باطن کے اعتبار سے وہ بہت آگے کی چیزیں ہوتی ہیں. نبی پاک نے فرمایا کئی پراگندہ بال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے, پر وہ قسم اٹھا لے تو رب پوری کر دیتا ہے. ہاں, پتہ نہیں کس لباس میں خضر پھرتا ہے, کس لباس میں اویس پھرتا ہے, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا. لیکن ذرا بات سننے والی ہے, اور میرے سارے بھائی توجہ کیجئے گا. بندے کا ایک ہے ظاہر, توجہ ہے میرے عزیزوں کی, اور ایک ہے باطن. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ظاہر بھی ٹھیک ہے, جن کا باطن بھی ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ چوتھی بات سمجھا رہا ہوں. یہاں بس اوقات یہ ہوتا ہے, او جی فلانے نے دلوں کلمہ نہیں سی پڑھیا. میں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو فٹ کر دیا ہے. ایسے, اور اولئک میں سارے آ گئے, سمجھ آ رہی ہے, فی قلوبہم سارے آ گئے. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ ان کے دلوں میں ایمان ہم نے نقش کیا ہے, تو میں کہ اللہ کہندا سی یہ صحابہ دے دل چ ایمان رکھیا ہے, بے ایمانہ تو مندا ہی نہیں پیا. تو ماننا تو پڑے گا نا کہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں, ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کیا ہوا ہے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, آپ صحابہ پر جو بھی اعتراض کریں ہم قرآن پڑھ کے بتائیں گے کہ یہ اعتراض بنتا ہی نہیں, چونکہ قرآن ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا, قرآن ان کی عزتوں کا محافظ ہے. اسی واسطے قرآن و حدیث پڑھنے کی عادت ڈالو. ہمارا یہ علاقہ سر کا بڑا مریض ہے, میں شوقین نہیں کہہ رہا, توجہ نہیں فرمائی, سر کا بڑا مریض ہے. لیکن سر کے اندر اشعار ہوتے ہیں تو پھر اس طرح باتیں نہیں ہو سکتی. کئی سور لگانے والے شاید بہتر کرتے بھی ہوں گے, لیکن عمومی طور پر بس جی ہوں شیر میں انج پڑھدا, ہوں میں انج پڑھن لگا, تو ہوں انج پڑھیا, تو ہوں میں انج پڑھن لگا. تو میں کہا ذرا قرآن انج پڑھنا, کوئی 10-15 آیتاں, کوئی 10-15 حدیثاں نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. تو اس واسطے بس اوقات ان جملوں کو کئی لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے. میں کہوں جنی دیر میں جینا تکلیف تو تانوں ہونی ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, اس کا تو میرے پاس علاج کوئی نہیں. لیکن پیغام اگر صحیح ہے تو آپ کو دعا ضرور دینی چاہیے. یہ میرے بچے ادھر دیکھیں نا, ان بچوں کو ذرا چپ کروائیں یار. پتر جیب چپاؤ موبائل, میں اگے روکیا ایک باری, جیب چپا لا, انہوں نہ کڈی. ہوں ادھر دیکھے سارے حضرات, اسی جے تو کسی نے سمجھایا بھی تو پھر بھی نکی جی ویڈیو چلا دیں, مولوی صاحب نے بےزتی کر چھڑی ہے. اج بھی تساں کئیاں نے سوشل میڈیا تے ویکھیا ہونا ہے.
وہ ایک کملا تھا انہیں ذلیل کر ماریا. اخیر میں آخیا باہر کڈو تا تقریر نے میرے کو نہیں ہونی. وہ سارے کہتے جی بزرگ تھا تو اس کو نا مولانا صاحب نے بہت جھڑکا ہے. میں کہ اللہ دے بندیا تو پوری تقریر سن. میں 15 باری وہ منتاں ترلے وہ گل چ ہار پایا ہے. انہوں آخیا اللہ دا نا ہی بہ جا مینوں معافی دے دے. پر جدو برداشت نہیں سنوں میں کی کر سکتا, لیکن شیطاناں نوں موقع مل گیا. تو میں کہا کوئی ایسی گل نہیں, رات ہی ہے تہاڈی, سویرے پھر میں اتنے ہی ہاں, تہاڈا علاج میں کر لاں گا انشاءاللہ. یہ اس واسطے تھوڑا میرے حال پر مہربانی فرمائیے, تھکے تو نہیں ہو. اب آئیے جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ 4 پوائنٹ اگر آپ نے سمجھ لیے تو اب قرآن کی آیت پڑھوں. یہ 4 چیزیں ہیں صحابہ اور اہل بیت کو سمجھنے کے لیے. اب ذرا قرآن کی آیت آپ سنیے جو میں نے عرض کی. اللہ رب العزت قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, فرمایا جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ, فرمایا اگر رسول پاک ساری تمہاری باتیں مانے نا تو تم مشکل میں آ جاؤ گے. رسول پاک ساری تمہاری باتیں نہیں مانیں گے, ہاں ماننے والی آپ کی ضرور سنی جائے گی, چونکہ رحمت للعالمین جو ہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور اس کے یہ کن سے بات ہو رہی ہے؟ یہ صحابہ کرام سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے جان لو اللہ کے رسول تمہارے اندر ہیں اور ہر بات تمہاری مانے تو تم مشکل میں آ جاؤ گے. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, لیکن اے صحابہ تم تو ایسے عظیم لوگ ہو کہ اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا. کیا مطلب؟ کہ تمہیں کوئی بات مزاج کے خلاف بھی ہو تو پھر بھی تم کہتے ہو بھئی یہ ساڈے رسول نو ایک گل پسند ہے تے سانو بھی پسند ہے. اللہ اللہ تے خیر چلو, اللہ اللہ تے خیر چلو. تم اپنے مزاج کو آگے نہیں لاتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ کیا ہے. نہ تم موقع دیکھتے ہو, نہ محل دیکھتے ہو, نہ پیسہ دیکھتے ہو, نہ حالات دیکھتے ہو, تم دیکھتے ہو تو میرے یار کو دیکھتے ہو. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور میں حضرات علماء کی توجہ چاہتا ہوں, اللہ فرماتا ہے ہم نے ایمان تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے. اچھا اللہ یہ بھی فرما سکتا سی ایمان تہاڈے دلاں چ رکھیا ہے. زینا یہ تزیین سے ہے, سجاوٹ سے ہے. میلاد آندا نا تو پورا شہر سجدا ہے. اس بات کو ذرا جزاک اللہ, اس بات کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جب میلاد آئے نا پورا شہر, پوری مسجد سجتی ہے. توجہ ہے نا؟ یہ جو فرمایا کہ ہم نے یہ نہیں کہا ایمان تمہارے لیے اچھا ہو گیا بات ٹھیک ہے, حبب الیکم الایمان سے بات مکمل نہیں. فرمایا تمہارے دلوں میں ہم نے اس کو سجایا ہے. یعنی ادھر دیکھا جائے دل ادھروں ویکھو تے ایتھے بھی ایمان ہے, ادھروں ویکھو تے ایتھے بھی ایمان ہے, تھلیوں ویکھو ایتھے بھی ایمان ہے, اوتے ویکھے اوتھے بھی ایمان ہے, وچ ویکھو تے اوتھے بھی ایمان ہے. کیوں؟ ہر جگہ پہ سجاوٹ رب نے کی ہے. بولو ہائے حضرات گرامی بہت شکریہ بھائی, حضرات گرامی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. کو گل سن کے سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ اور میں اکثر کہتا ہوں مجھے مسکرا کے سنا کریں, بہت یہ کوریاں نہ پایا کرو, ہے مسکرا کے سنو. اللہ دے بندے سننی پھول گلاب ورگا ہوندا یار ہے. اور اب آئیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور ادھر دیکھیے اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے ایمان تمہارے لیے پسندیدہ کر دیا. ایمان کو کیا کیا؟ اور پھر فرما تمہارے دل میں سجایا ہے. ہائے ہائے ہائے, تمہارے دل میں سجایا ہے ایمان. جہاں سے دیکھو ایمان ہی نظر آتا ہے. اگلی جڑی گل کی تھی میں نے کہا تھا صحابہ کا تعارف قرآن کروائے گا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ آگے اللہ رب العزت فرماتا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. ترجمہ سننا ذرا. فرمایا اے صحابہ تم وہ ہو تم کفر کو پسند نہیں کرتے. جب صحابہ کفر کو پسند کرتے نہیں تو پھر کفر میں جا ہی نہیں سکتے. سمجھ آ رہی نا؟ اللہ فرماتا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ, فرمایا تمہیں کفر ناپسند ہے, تم کفر کے قریب نہیں جاتے. اور آگے کیا کر رہا ہے؟ والفسوق, فرمایا نافرمانی بھی تم نہیں کرتے. والعصیان, اور گناہ بھی تم نہیں
توجہ نہیں فرما رہے؟ یعنی ایسا جرم جس پر دوام ہو جائے نا، باقی معصوم تو نہیں ہے کوئی بھی، نہ صحابہ نہ اہل بیت، کوئی معصوم نہیں ہے. ان کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ محفوظ ہیں، اور محفوظ ہونے کا مطلب یہ دو مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسا سینیریو بنا دیتا ہے کہ یہ گناہ کرتے ہی نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ بتقاضۂ بشریت کوئی مسٹیک ہو جائے تو اگلے لمحے اللہ مطلع کرتا ہے، یہ فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معافی بھی دیتا ہے، درجہ بھی بلند فرما دیتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اللہ رب العزت میرا رب اور میرا پاک رب. توجہ میری طرح میرے بھائی، قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے جو صحابہ ہیں، فرمایا اے صحابہ تم کفر کو پسند نہیں کرتے چونکہ تم مسلمان ہو، فرمایا تم نافرمان نہیں ہو کیونکہ تم مصطفیٰ کے غلام ہو. یار ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ سبحان اللہ فرماؤ نا. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ والعصیان، اور فرمایا تم گناہ نہیں کرتے جان بوجھ کر جیسے ایک عادت بن جاتی ہے، نہ فرمایا تم تو موقع تلاش کرتے ہو کہ اپنے یار کی سنت پہ عمل کیا جائے. اب بتائیے قرآن صحابہ کرام کا کیسا انٹروڈکشن اور تعارف کروا رہا ہے، مزہ نہیں آ گیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا، فرمایا کہ نہ یہ کفر کو پسند کرتے ہیں نہ نافرمانی کو پسند کرتے ہیں. بیٹے ادھر پیچھے نہیں موڑ کے دیکھنا، ادھر میں بیٹھا ہوں. یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اور اگلا جملہ سنیا جائے بھائی جانا ہے، ادھر دیکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری کوالٹیاں صحابہ کرام کی بیان کر لی نا کہ تمہیں ایمان بڑا پسند ہے، تم کبھی مخالفت نہیں کرتے ہو، اور فرمایا کہ تمہارے دلوں کو ہم نے سجا دیا ہے، اور فرمایا نہ تم نافرمانی کرتے ہو، نہ کفر کو پسند کرتے ہو، نہ گناہ کرتے ہو. اس کے بعد اللہ پتہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اولئک ھم الراشدون، فرمایا یہ سارے کے سارے ہدایت والے ہیں. جب اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی یہ شان بیان کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں اگر کوئی اور بیان نہ بھی کیا جائے، آیتوں کا ترجمہ کر دیا جائے تو مسئلہ سارا حل ہو جاتا ہے. اب یہ تھی پہلی بات، اور قرآن مجید نے بتا دیا صحابہ کا سٹیٹس کیا ہے، مقام کیا ہے. یہ ایمان والے ہیں، ایمان کو پسند کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نقش ہے، سجا دیا گیا. نہ یہ کفر کو پسند کرتے، نہ نافرمانی کو پسند کرتے، اور نہ ہی یہ گناہ کو پسند کرتے ہیں. یہ کیا کرتے؟ یہ رب کی رضا کو پسند کرتے ہیں، اور یہ ہدایت والے ہیں، کامیاب ہیں. یہ تھی پہلی آیت. اجازت دیں تو دوسری پڑھوں؟ سمجھ آ رہی نا؟ تاکہ قرآن سے تو تعارف ہونا کہ صحابہ کیا ہیں. دوسری آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قرآن کی آیت ہے یار. ادھر دیکھیے سارے حضرات. فرمایا والسابقون الاولون، وہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، من المهاجرين والانصار، فرمایا میرے مہاجر بھی اور انصار صحابہ بھی. سابقون الاولون بھی آ گئے، مہاجرین بھی آ گئے، انصار بھی آ گئے. سابقون الاولون کہتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے مختلف ملکوں میں گئے، حبشہ کی جانب گئے اور پھر مدینے میں آئے، اور انصار جنہوں نے مدینے میں آنے والے صحابہ کا ویلکم کیا. تین کیٹاگریاں ہو گئیں. فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم، اور جنہوں نے ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھا. اب یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سمجھ آ رہی؟ چار کیٹاگریاں ہو گئی. اچھا فرمایا یہ سارے والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ترجمہ سننا اقبال کے شہر والوں، ترجمہ سننا حضرت قبلہ شیخ الحدیث حافظ عالم کے شہر والوں. بڑا عظیم بندہ تھا، یقین فرمائیے. علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی بہت بڑا بندہ تھا. علامہ ضیاء اللہ سیالکوٹی بہت بڑا بندہ تھا. کوٹلیاں والا کا محدث علامہ بشیر احمد صاحب بہت بڑا محدث ہے. تمہاری زمین نے بڑے بڑے بندے پیدا کیے، اس لیے تمہاری زمین میں بڑا عشق ہے. میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، یقین کیجئے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، میں نے سیالکوٹ کے لوگوں جیسا عشق بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے. میں کوئی خوشامد نہیں کر رہا، میں صحیح بات کر رہا ہوں. اور مجھے سیالکوٹ سے اس لیے بھی پیار ہے کہ یہ میرے دادا مرشد کا شہر ہے. کلاس کے گاؤں ہے نا، کلاس کے، وہاں کے میرے دادا مرشد سیدی ضیاء الدین مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ. تو مجھے سیالکوٹ سے اس لیے بھی محبت ہے. توجہ ہے نا؟
تو آپ کے سیالکوٹ نے بڑے بڑے بندے پیدا کیے ہیں، اقبال بھی تو آپ کے شہر نے پیدا کیا ہے نا، اور پھر آئے ہائے امام علی الحق، یہ بھی تو تمہارے شہر کا بادشاہ ہے نا، بڑے بڑے بندے تمہارے شہر نے پیدا کی. اللہ تمہاری نسلوں میں بھی حضور کا عشق عطا فرما دے، صحابہ کا عشق، اہل بیت کا عشق عطا فرما دے. اگر اسی محبت میں بیٹھے ادھر دیکھیں، میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، میرے یار، میرے سجن، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، جو مہاجرین، جو انصار، اور جنہوں نے انہیں دیکھ کر کلمہ پڑھا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ میں آہستہ بولوں گا، صرف آپ نے سمجھنا ہے. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ سارے اللہ سے راضی ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ میرے عزیز، یہ قرآن مجید برہان رشید ہے جو صحابہ کرام کا تعارف کروا رہا ہے، صحابہ کا انٹروڈکشن کروا رہا ہے. اور ادھر دیکھیے، آپ کی خدمت میں ایک بات اور بھی عرض کروں. بس اوقات نا یہاں پر ایک ڈنڈی ماری جاتی ہے، توجہ میری طرف رکھے. او جی صحابہ کرام میں تو جب نبی پاک مدینے میں گئے تو کچھ منافق بھی تھے. میں نے کہا یار یہ غلط بات ہے، آپ نے یہ منافق والی بات تو کی ہے، اس بات کو پورا کیوں نہیں بیان کرتے، یہ غلطی کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے پھر یہ صحیح بات کیا ہے؟ ادھر آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. پتہ یہ منافق کون تھے؟ یہ وہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر سے کلمہ پڑھا، بیچ میں سے یہ نبی پاک کی کوئی شان نہیں مانتے تھے، اور بالخصوص نبی پاک کا علم غیب نہیں مانتے تھے. میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اب میں اس کا ترجمہ ادھر دیکھو. واقعہ یہ بنا کہ نبی پاک جب مدینے میں آئے نا تو واقعتاً بیچ میں منافق گھس گئے تھے. حضرت فاروق اعظم نے کئی مرتبہ کہا یا رسول اے بندے ساڈے جڑے وچ بڑے نے نا، اے نا کوئی صحیح ساڈا رویہ. نبی پاک نے فرمایا ہم نے ابھی تازہ مکہ چھوڑا ہے، اگر ہم نے یہاں سے ان کو بگا دیا تو آکھن کے لے ہن اپنے نوں بھجا چھڑیا ہے. تھوڑا انتظار کرو، ان کے بارے میں جب وحی آئے گی نا پھر مزہ آئے گا. اب ہوا کیا گرامی قدر حضرات، وحی آ گئی. اور وحی کب آئی؟ آئے ہائے ہائے. اب دیکھو رب نے کب کس موقع پر وحی بھیجی. منافقوں کی ایک منظم جماعت بن گئی ہوئی تھی. صحابہ کرام نبی پاک کو بھی پتا تھا، پر اپنے رحمت للعالمین کی وجہ سے نبی پاک بول نہیں رہے تھے. کئی منافق ہوندے نے جنہاں نوں عزت راس نہیں ہوندی، وہ ساڈے نال پھردے ہوندے نے، جدوں بولیے تے پھر چیخدے نے. میں کہ منافق بن کے نہ رہ، عاشق بن کے رہ. ایسے ہی اب ہوا وہ بیچ میں شفقت اس لیے تھی آج سدھے ہون گے، کل ہون گے، پرسوں ہون گے. توجہ میری طرف سب بھائیوں کی. ہوا کیا ایک دن نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما تھے. دو روایات ہیں، اور میں دونوں کا ذمہ دار ہوں. ایک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری امت دکھائی ہے جیسے ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد دکھائی گئی تھی. میں نے اپنی امت کے جنتیوں کو بھی پہچان لیا ہے، دیکھ لیا ہے، اور جہنمیوں کو بھی دیکھ لیا ہے. ایک بات یہ ہے، نبی پاک نے جب یہ بات کی نا تو منافق بیٹھے تھے دو تین، انہوں نے ایک دن ووڈے مارے، کہندے لے بھی آ گل سن لو تسی. اودا کہندے نے سانو سارا ہی پتا، اسی وچ بیٹھے ساڈا پتہ ہی کوئی نہیں. ایک روایت. اچھا دوسری کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے. توجہ ہے سونےو. نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، پریشان تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا نا اونٹ گم ہو گیا ہے، تو مہربانی فرماؤ میرے واسطے نا اونٹ کا کوئی انتظام، میں ہوں کی کراں. نبی پاک ایسے بیٹھا، آپ نے فرمایا فلاں وادی دیکھی ہے؟ ہاں. فرمایا اس کے پاس ایک کیکر ہے. کیکر؟ فرمایا ہاں. اور فرمایا جا کے ویکھ خود تیرے اونٹ دی نت پھسی کھڑی ہے، تو جا اپنا اونٹ پھڑ کے لایا. وہ نا منافق وچ بیٹھے سن. منافق کہندے لے اے ویکھو لوکاں دے اونٹاں دا بھی پتہ کتھے، اسی وچ بیٹھے ہاں. ہن میں پنجابی ترجمہ کرن لگیا، گویا کہ کہن لگے اونٹاں دا پتہ ہے نا، جھوٹاں دا نہیں پتہ. ہائے ہائے منافق جھوٹ ہی ہے نا. ارے بولو تے صحیح نا، اے منافق جھوٹ نے. اچھا جب انہوں نے یہ بات کی نا، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کو جلال آ گیا، محبوب کے علم پہ حملہ ہوا، اللہ نے دفاع فرمایا. ایسے واسطے تسی جذباتی ہو جانے. ہاں غور سے سنیں میرے سارے بھائی. اب ہوا کیا؟ غور سے سارے بھائی سنیں. اللہ رب العزت نے محبوب پاک علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی. فرما حبیب ہون نہیں، کھاندے بھی تیرا نے، خلاف بھی تیرے بولے، اے نہیں ہونا.
اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. ترجمہ عشق والا بندہ سن کے بولے دعا نہیں. فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ پاکاں تے پلیتاں ہن کٹھیا رکھے, اسی پلیت وکھرے کر چھڈے تے پاک وکھرے. سیالکوٹ والو ذرا ہمت سے جواب دینا, جتنے منافق ہیں وہ پلیت ہیں, رب نے نکال دیا. اب میرے جملے دا کوئی مول پاوے تو میں سمجھا گا 5 گھنٹے دا میرا سفر مکمل ہویا ہے. میں نے کہا اب جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہے, جو منافق ہے وہ صحابی نہیں. جزاک اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ جس کو لطف آیا مسکرا کے سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ سارے بھائیوں کی, میں نوجوانوں کی کثرت دیکھ رہا ہوں اور میں یہاں پر جیلم کے جاہل کو کہنا چاہتا ہوں. تو وہ کہنا مینوں بڑے سٹوڈنٹ سنتے ہیں, میں کیا سارے یونیورسٹیاں والے مجرے سنن والے سنتے ہیں. آ ویکھ یا رسول اللہ کہنا لے, بولو نا یار الحمدللہ. یہ ہے حضور کے دیوانے. تو کی سمجھا بھی تو میں مگر لا لینا ایک کام دا بندہ تیرے نال نہیں. آوے جنہاں دیاں ماما دودھ پلیندے وے یا رسول اللہ آکھے خدا آپ جوانوں کو سلامت رکھے. ردی دا مال ہے مرزا چھڑ دیو, اللہ دیو بندے ہو, ادھر آؤ حضور دے دیوانے بنو. اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں تقریر ختم کر سکتا ہوں. نہیں تھکے؟ اچھا جی بابا جی کہہ رہے ہیں نہیں تھکے تو ظاہر سی بات ہے میں پہلو دسیا بھی جنہاں دے بابے ہون ہونا بولنا جو ہے ہی کوئی نہیں, وہ کیا بولے گا. اچھا اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو ذرا سبحان اللہ فرمائیں گے پیار کے ساتھ. اب سنیے اس بات کو. اور ادھر دیکھیں آپ حضرات جتنے عاشقان مصطفیٰ, نوجوان بوڑھے بچے, اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. جاگنے والے توجہ کریں, میں اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں. علم غیب مصطفیٰ پر اعتراض کیا, رب نے منافق اور پلیت کہہ کے نکال دیا. میں ہن مٹھا جا بولنے لگا ساڈے نال نہ لڑیا نہ کرو مولویو. سنیا تو علاوہ مولویاں نہ مخاطب ہے, لڑیا نہ کرو یا سانو پلیت کہندے نے. علم غیب مان لا نہیں تے تو ہی پلیت ہی ہے. ایدی کادی گل ہے بھائی, قرآن تے آ جا, قرآن تے آ جانا پتر ہے. اور پھر ادھر دیکھیں, اگر یہ بخاری شریف میں حدیث نہ ہو جو چور کی سزا میری, مسلم میں نہ ہو میری, سیاہ کی اکثر کتب میں نہ ہو جو چور کی سزا میری. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان سے فرمائیے پوچھو کی پوچھنا. ادھر دیکھیں نبی پاک علیہ السلام منبر پہ جلوہ گرو, آپ نے فرمایا سلونی عما شئتم, پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے. ایک روایت کے لفظ یہ ہیں صبح کی نماز کے بعد نبی پاک منبر پہ بیٹھے ظہر تک خطاب فرمایا, ظہر کی نماز پڑھائی, پھر منبر پہ بیٹھے عصر تک خطاب فرمایا, عصر کی نماز پڑھائی منبر پہ بیٹھے مغرب تک, مغرب پڑھائی عشاء تک, سارا دن. اور اگلا جملہ فرمایا ابتداء خلق سے انتہائی خلق تک ہر شے بیان کی. بخاری چ نہ ہوے میں حاضر. اور اگلی گل فرمایا یہاں تک کہ جنتیوں کے نام, جنمیوں کے نام اور ہر بندے کی منزل کے بارے میں بھی نبی نے بتایا کہ وہ کہاں کیسے ہے. بس جس نے یاد رکھا, جو بھول گیا سو بھول گیا. نبی پاک نے سب کے بارے میں بتایا. لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے, اور یہ بھی مفہوم پہلا یہی ہے, پر گل سنے آجے. نبی پاک ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ. کیا نام تھا؟ ان کے باپ کا نام کا حذافہ. انہوں دا نا رنگ اپنے پیو دے نال نہیں سی رلدا ہوندا. بس اوقات کسی کا رنگ گورا کسی کا سانولا ہوتا ہے نا. تے انہوں نے نبی پاک کا جب کلمہ پڑھا نا تو منافقاں نوں ہور تو کوئی شے لبھی کوئی نہ, تے کہندے نے تیرا تے رنگ ہی اپنے ابے نال نہیں رلدا, تو اپنے ابے دا نہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ, یعنی نسبت کی کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے. ان کو نا بڑی تکلیف تھی کہ یار یہ گندے لوگ مجھے ایسا کیوں کہتے ہیں. ادھر دیکھے جدو نبی پاک منبر تے کھلوتے نا کہ پوچھو میرے کو کی پوچھنا ہے, وہ بھی سامنے بیٹھے تھے. انہوں نے آخیا علم غیب دا پیریڈ تو گیا لگ. علم غیب دا پیریڈ تے گیا ہے. تے آج میں اپنا مسئلہ حل کرا لواں جو مصطفیٰ نے کہہ چھڑیا اے بخاری چ نہ ہوے نہ ذمہ دار کاکا. سنیے
نبی پاک کو کہتا یا رسول اللہ یہ باقیاں دے مسئلے بعد ہے پہلو میں غریب دا تے حل کرو کیڑا کہنے من ابھی میرا باپ کون ہے تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا نہیں یہ بڑا نازک اور بڑا باریک مسئلہ یہ بڑے پردے والا مسئلہ ہے کہ تیرا باپ کون ہے تو کس کا نطفہ ہے یہ بڑا باریک مسئلہ ہے نہیں ابھی نہیں تھوڑی دیر ٹھہر جا یا ایدانیاں گلہ نہیں پوچھنیاں اور پوچھو نبی پاک نے فرمایا تو پوچھتا میرا باپ کون ہے جی ہاں فرمایا ابو کا حذیفہ تیرا باپ تو حذیفہ ہے انہیں نعرہ لایا انہیں آگیا تسی مینوں کہندے سی بھی یہ تیرا ابا نہیں آ دیکھو مالکاں کہہ چھڑیا پر سیال کوٹ آلے ہو میں نے درس نظامی کی ہے فیصل آباد سے فیضان مدینہ سے حضرت علامہ اقبال صاحب میرے ایک استاد صاحب انہوں نے نا جدو یہ حدیث سانو پڑھائی نا انہوں نے ایک ترجمہ کیتا جے تسی بولو گے تے اگے تقریر کراں گا نہیں تو میں چھڑ دیاں گا میں تانوں پہلوں دسدا لیکن ترجمہ سنیا جے شاہ صاحب اللہ تو برکت دے ترجمہ سنے ترجمہ پتہ کی کیتا فرمایا نبی پاک نے جدو یہ فرمایا نا کہ تیرا باپ او حذیفہ ہے کہندے نے ایک ترجمہ یہ ہے لیکن عشق والے اور صوفیاء اور عاشق وہ پتہ کی ترجمہ کر دے نے وہ کہندے نے کہ گویا کہ نبی پاک نے یہ آکھیا ہے کہ جیڑا میرا ہوندا ہے وہ اپنے پیو دا ہوندا ہے ہائے 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 جیڑا میرا ہوندا ہے نا وہ حلالی ہوندا ہے اوے بولو سیال کوٹ والے ہو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ یہ ہے نبی پاک کے صحابہ کا مقام یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا اور اہل بیت ہائے ادھر آؤ میں چلا گیا کراچی اکثر جاتا رہتا ہوں آپ دیکھتے رہتے ہیں ابھی میں جمعہ آ کے میں نے پڑھایا میں ادھر ہی تھا ایک دوست نے مجھے سوال کیا کہ ارے علامہ صاحب آپ بڑی جلدی میں بات سمجھا دیتے ہمیں بھی ایک بات سمجھاؤ بھیا میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے بولا یہ کئی لوگ آل رسول سے پیار نہیں کرتے یہ بڑے یزید کے نعرے لگاتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیسے ہمیں بتائیں گے میں نے کہا بھیا منٹ میں بتا دیتے ہیں یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے بھائی کہہ رہا بتاؤ پھر کیا مسئلہ ہے تو میں نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے ارادہ کیا ہے جو آپ کا گھرانہ ہے جو آپ کی اہل بیت ہے اس سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھیں گے کہا ہاں یہ تو قرآن میں ہے تو میں نے کہا بھیا جن کے قریب گندگی نہیں جا سکتی ان کے قریب کوئی گندا کیسے جا سکتا ہے مجھے کہتا ہے بابرے بات تو سمجھ آ گئی بھیا تو میں نے کہا یہی بات تھی جن کے قریب رب گندگی نہیں جانے دیتا ان کے قریب کوئی گندا کیسے جائے گا اس واسطے گندا بندہ کبھی اہل بیت سے محبت کر سکتا اب سمجھ آئیے اور اچھا بھی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کے ساتھ صحابہ کی بھی عزت کرے جو اہل بیت کا نعرہ لگا کے صحابہ کو بھونکے وہ کبھی اچھا ہو سکتا یہ یاد رکھ لیجئے اب آ جائیے یہ تھا قرآن مجید کی آیات طیبات اگر آپ تھکے نہیں ہیں احادیث پڑھوں قرآن کی آیات طیبات فقیر اور بھی پڑھ سکتا ہے لیکن چونکہ 12 بجنے والے ہیں میں چاہتا ہوں گھڑیوں پہ بج جائے منہوں پہ نہ بجے آپ نے تھوڑا ساتھ دینا ہے اور انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کی جان چھوٹ جائے گی گارنٹی والی بات ہے ہاں اتنا ٹائم مجھے دے دیں آپ تاکہ میں بات سمجھا سکوں حافظ علی رضا سلطانی کدھر ہے ہیں بہت ہی نا باہر چلے جان وہ دی مینوں بڑی لوڑ ہے سمجھ گیا ادھر ہی ہے ہاں بات ٹھیک ہو گیا توجہ بولو تو صحیح نا سبحان اللہ سمجھیے سمجھنے والی بات ہے نا اب ذرا بات سنیے اور سمجھیے جتنے حضرات آپ تشریف فرما ہیں او بیٹھے ہو ادھر آئیے تاکہ فقیر آپ کی خدمت میں بات عرض کرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا کہا پہلی حدیث سنیے نہیں بیٹا ادھر دیکھیں میں بات سنا رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا صعد بین رکن والمقام وفي روایت صففنا بین رکن والمقام فصلى فصام ثم لقي الله وهو مبغض لآل محمد قد دخل النار ترجمہ سنیے فرمایا نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرمایا جس بندے نے خانہ کعبے جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی یعنی وہ خانہ کعبے کے اندر ہے نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھا ہوا ہے ایک طرف حجر اسود ایک طرف مقام ابراہیم یعنی جتنے کعبے دا بو آؤں اوتھے کھلوتا ہے اور وہیں کھڑے اگر مر جائے
تو بھاگ کے یہ نہیں کہنا کہ جنتی ہے. ساڈے مسیتے کوئی مر جائے نا جنتی آ, روزے مر جائے نا جنتی آ, بڑا ناس کے. دیکھو یہ ایک اچھا فعال ہوتا ہے کہ یار نماز میں تھا, وضو میں تھا, سجدے میں تھا, کعبے میں تھا, اچھا فعال ہے. لیکن بھائی جان نبی پاک نے تربیت کیا فرمائی ہے. مستدرک کے اندر علامہ حاکم نے شپرو نے حدیث کو لکھا, ادھر دیکھو میری طرف, فرمایا اگر کوئی کھانے کعبے پہ بھی مر جائے تو بھاگ کے یہ نہیں کہنا کہ جنتی ہے. حضور کیا دیکھنا ہے؟ فرمایا دیکھو اس کے سینے میں میری آل کا پیار ہے یا نہیں ہے. اگر یہ حضور کی حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. اور اگلا جملہ میں مٹھا جیا بولاں گا, میں آخیا نبی پاک نے فرمایا ہے اگر اس کے دل میں میری آل کا پیار نہ ہو, دوبارہ پھر اگر اس کی دل میں آل کا پیار ہے, فرمایا کعبے سے سیدھا جہنم میں جائے گا. داخل النار. میں ایک جگہ حدیث بیان کی تھی تو بعد میں ایک بزرگ ملے کہنے لگے اتاری صاحب وہ یہ بندہ بھی سیدھا جنم چ جائے گا. تو میں کہا جنت دیا مالکانہ نا نفرت کردہ. اللہ آپ کو برکت دے. تو میں آگیا جنت دیا مالکانہ لڑائی کردہ ہے, وہ کہنا میں جنت چ جانا ہے. بلے پہنا چھوٹا جہا باغ کوئی بندہ بنا لے نا باغ, تو وہ محبت والے بندے بڑھن دینا, دوے نو کہتا چل دوڑ جا تو ساڈے باغ کی آنا ہے. تے جنت ورگا باغ ہوگئے تے اوتھے دشمن حسین جاوے, دشمن حسن جاوے, دشمن علی جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اب اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو اگلی بات بھی عرض کروں آپ کو. یہ حدیث تھی آل رسول کے بارے میں, اب میں صحابہ کے بارے میں عرض کرنے لگا ہوں. ادھر دیکھ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ادھر توجہ میرے الو بھائی ادھر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام. جزاک اللہ. فرمایا لوگوں میرے صحابہ کی مثال تمہارے لیے ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے. جیسے تمہاری ہنڈیا میں, دوبارہ پھر ہنڈیا میں. ہوں میں ترجمہ کرنے لگیا جی سمجھ آوے, جس ہانڈی چ لون نہ ہوئے, جزاک اللہ, اسے بھی کوئی پسند نہیں کرتا, اور جس سینے میں صحابہ کا پیار نہ ہو اسے بھی کوئی پسند. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. او جیو ملنگا, او تھوڑیاں لے او چمیاں مر جانا کہڑے کمی پہ گیا. ایسے بھی دیکھو کلپ بڑھ جانا ہے, کی کراں ساڈے او کلپ بناؤ والے ہو ویکھو ساڈے سجن بھی آ گئے جے. دو چار جے کیڑے مکوڑے نے نا تے لکھاں دی تعداد وچ حضور دے عاشق دیوانے بھی آ جائے. اس سے واسطے تو رافضی خارجی رل کے سانو مار نہیں پا سکدے. اللہ دی رحمت حضور دے عاشق پیار ہی نہ کر دے جے. لیکن بات بڑی سمجھنے والی ہے حضرات. ہاں ملانگائی دال آ گیا جے. اوے بولو اے سبحان اللہ. اللہ آپ کو برکت دے. آ دے اوے 200 روپیہ ملانگ نو دئیے جناب, اینج نہیں سواد ہونا. ادھر آ میرا سونا, اے میرا چاند. اے ہر محفل جاندا ہے حضور دا دیوانہ ہے, اللہ نو خوش رکھے. تے تسی بھی ایداں دے دیوانیاں دی نا خدمت کر چھڑیا کرو. اللہ تانوں بھی برکت عطا فرمائے. جے میرے بھرا تھکے نہیں بیٹھے, جزاک اللہ میرے سونے, اللہ تانوں برکت دے. جزاک اللہ, اللہ تانوں برکت عطا فرمائے. جے تسی تھکے نہیں بیٹھے تے اگلی حدیث سناواں. دو حدیثاں سنا چھڑیاں, تیسری سنان لگا. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پیاری پیاری اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا. میرے آقا کریم فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها فقد غرق. ترجمہ سن لیجئے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو بیچ میں بیٹھ گیا نجات پا گیا, جو نہ بیٹھا ڈوب کے مر گیا. توجہ ہے میرے عزیزوں کی. اچھا یہ ہے, جزاک اللہ, یہ ہے صحابہ کرام علیہم اہل بیت اطہار کے بارے میں کہ اہل بیت کیا ہیں. کشتی کیا ہیں, جو کشتی میں بیٹھ جائے کبھی دریا میں ڈوب سکتا, کبھی دریا میں ڈوب سکتا. دوسری بات,
कश्ती किनारे कैसे लगती है? अगर कोई आपका बंदा नेवी में है तो आप पूछ सकते हैं, कोई बहरी फौज में है तो आप पूछ लें उससे। जितनी भी बड़ी बोट्स और जितने ये हमारे बड़े बहरी जहाज चलते हैं, ये पता है किनारे कैसे लग, इनको कैसे पता चलता है? हम अमेरिका जा रहे हैं, अफ्रीका जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, ओमान जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, जद्दा जा रहे हैं, कैसे पता चलता है? तो फरमाया इनको पता ऐसे चलता है कि 4 सितारे हैं बड़े, एक मशरक में, एक मगरब में, एक शुमाल में, जनूब में। तो ये चारों को देखते हैं कि असि किधर जान दे पे हैं। पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद इनको पता कि ये सितारा मक्के ले जाएगा, ये मदीने ले, ये जद्दे ले जाएगा, ये अमेरिका, ये अफ्रीका। वो सितारों को देखकर रोड मैप का तयन करते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। अब ये है मसला। अब यहां भी हदीस सुनिए, मेरे नबी ने फरमाया, ये चौथी हदीस सुना रहा हूं, अस्हाबी कन नुजुम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे फरमाया हिदायत पा जाओगे। अब देखिए, अब दोनों हदीसों को मिलाइए। अहले बैत कश्ती है, सहाबा सितारे हैं। कश्ती में बैठने वाला डूब नहीं सकता, सितारे देखने वाला मंजिल पे पहुंच जाता है। हम अहले बैत से प्यार करके डूबते नहीं हैं, सितारों को देखकर पीछे नहीं रहते। जज़ाकल्लाह। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? हम जब अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में बैठते हैं, सितारों को देखते रहते हैं, वो हमें मदीने वाले की चौखट पर लेके चले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। और अगर आप तवज्जो करें तो यहां मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह के नुक्ते बयान करूं। लो जी, 12:05 हो गए, 12 भी अपने ते 5 भी अपने। ओए नहीं ओए मुल पाया। जज़ाकल्लाह अलामा साहब, बोलो यार सारे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह हज़रत अल्लाह तुहानू बरकतां देवे। कुर्सियां 'च बहन वाले बंदे अमूमी नहीं बोलते, लेकिन यकीन करो आप पहले बंदे वेखे जे कुर्सियां दे बह के इन्ना ज़ौक रखते पै दे। यकीन करो, कई बार कुर्सियां वेखे बिल्कुल चुप, मैं कहा पार्लीमेंट वाली नहीं हैगी, ये हजूर दी कुर्सी है। लेकिन ये पहले बंदे मैंने देखे हैं संजीदा, समझदार, मोहब्बत वाले। अगर आप थके नहीं हैं तो बात आगे चलाएं। इधर देखिए, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अहले बैत को सितारे क्यों कहा? इस गल ते मैं नहीं तुहानू कहना, आपे समझना। फरमाया सितारे उच्चे हुंदे ने ते सहाबा भी उच्चे ने। अच्छा, आ मेरे पीर भाई कई नहीं बोले, आ पुत्र नूं तुहाडे वास्ते सवेर दे बैठे हो, चलो तुहानू भी गल सुना दें। तवज्जो करना जरा। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा सितारे, क्या मतलब? फरमाया सितारा वो होता है जिसमें नूर हो, जिसमें नूर ना हो वो सितारा नहीं है। सहाबी होता ही वो है जिसमें ईमान हो। इस वास्ते सहाबा को सितारे का। दूसरी बात फरमाया सितारे की तरफ देखकर अगर कोई थूके ना तो सीधा उसके मुंह ते डिगदा है। जेड़ा सहाबा नूं भौंकदा है अपना ही मुंह काला करदा है। हाय 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 हाय। बात समझ आई है? कोई नहीं आई है? और फिर देखो, सितारों में 4 सितारे सबसे बड़े रोशन हैं, सहाबा में भी 4 यार हैं। समझ आ रही मेरी बात की? मेरे अजीज मेरे भाई, इस वास्ते सहाबा को सितारे कहा है। करोगे सहाबा नाल प्यार है? आ जाओ नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत के बारे में। अब ये 5 तन की 5वीं हदीस। तवज्जो मेरी तरफ बेटे इधर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया अपनी प्यारी प्यारी अहले बैत के बारे में? अल्लाह हुआ। नबी पाक फरमाते हैं मन अहब्बनी व मन अहब्ब हाज़ैनी यानी हसना वल हुसैना व अबाहुमा व उम्महुमा कान मई फिल जन्नत यौमल क़ियामत दराजाती। तर्जुमा सुनिए। फरमाया जो मुझसे प्यार करे, 5 तन पाक की शान है, 5वीं हदीस है। जो मुझसे प्यार करे, जो इन दोनों हसन और हुसैन से प्यार करे, जो इनके वालिद से प्यार करे, जो इनकी वालदा से मोहब्बत रखे, 5 तन पाक से, फरमाया जन्नत में उसी दर्जे में होगा जहां हम होंगे। मैंने हजरत जी बड़े दिनों के बाद यह बात बयान कर रहा हूं, एक जगह यह हदीस बयान की, भाई जहां हुजूर होंगे 5 तन पाक वहां मोहब्बत करने वाले होंगे। मैंने एक बंदा कहता आप होना मर गया, मैं कहा नहीं, तो कहना भाई नाल किदा होना है।
سوال ہے نا ذہن میں آ سکتا ہے. کہندا آپ ہونا ورگے. میں کہنی تیرا نال کداں ہونا ہے. میں کیا جداں بادشاہ دے نال نوکر ہوندے نے ایداں ہی ہور کداں ہونا ہے. میں یہ جواب بھی مفتی احمد یار خنیمی نے دیا ہے. وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بادشاہ بہت بڑا محل بنائے نا تو دیکھو اس کے دوست بھی وہاں ہوتے ہیں, اس کے رشتہ دار بھی وہاں ہی ہوتے ہیں, اس کے گھر والے وہاں ہوتے ہیں, لیکن اتنے کپڑے دھونے والے بھی, روٹیاں پکاؤنے والے بھی, صفائیاں کرنے والے بھی, خدمت کرنے والے بھی. ہوں بندہ پوچھے بھی ہونا ورگے نے, کہندا نہیں تو وچ کداں نے, کہندا خادم بن کے رہندے نے. میں کہیا باجی اسی بھی جنت جدوں جانا حسین بن کے نہیں, او خاتم حسین بن کے جانا ہے. اللہ کریم آپ کو برکت دے. بہت شکریہ. ذرا توجہ فرمائیے, اللہ کریم آپ کو برکت دے. فرنٹ سیٹوں والے سارے بھائی انہیں حبس کے موسم میں آپ بیٹھے, میں تواڈے تے راضی ہاں, لیکن ایک گل سن لیا جے, اور گھنٹے سے اوپر ٹائم ہو رہا ہے, اے بونس یہ لے لو, چنگی گل ہے. اور یہ چھٹی حدیث خواجہ دی چھٹی, ہم خواجہ کے بھی ماننے والے ہیں نا, میرے خواجہ کی چھٹی. اور اس حدیث پاک میں میری ساری گفتگو کا نچوڑ, اور اس کے بعد آپ کی جان چھوٹ جائے گی. توجہ میری طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کنز الامال علی المتقی الہندی رحمت اللہ علیہ, آپ نے حدیث کو بیان کیا. ادھر دیکھو, اور سارے بندے جتنے بیٹھے ہیں آپ سن لیں, ہر قسم کے تفرقے اور ہر قسم کی فرقہ واریت کی جڑ کٹ جائے گی اور اہل سنت کا چہرہ سامنے آ جائے گا. میرے نبی نے فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی. اب اس کا ترجمہ سن لیجئے, اور یہ پوری گفتگو کا نچوڑ فقیر عرض کر رہا ہے. نمبر ایک, میرے نبی نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرے. نمبر دو, جو میرے صحابہ سے پیار کرے. نمبر تین, جو میری اہل بیت سے پیار کرے. نمبر چار, جو میری بیویاں تمہاری مائیں ہیں ان سے محبت رکھے. نمبر پانچ, ساری حیاتی کسی کے خلاف نہ بولے. فرمایا جب مرے گا نا, کاش کہ میں سمجھا پاؤں, جہاں ہم ہوں گے وہاں پیار کرنے والا بھی ہوگا. یہ چیزیں کیا ہیں؟ نبی پاک, صحابہ, اہل بیت, حضور کی ازواج, اور کبھی ان کے خلاف نہ بولنا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں اہل سنت میں ہیں یا کہیں اور ہیں؟ سچی بتا دو مجھے, بول کے بتاؤ, بول کے. کوئی صحابہ, جزاک اللہ میرے بچے, کوئی صحابہ سے پیار کرتا ہے اور اہل بیت سے نہیں, کوئی اہل بیت سے کرتا ہے صحابہ سے نہیں, کوئی نبی پاک کی بیویوں کے خلاف زبان کھولتا ہے. قسم ہے مجھے رب کعبہ کی, ایک سنی ہے جو سب سے پیار کرتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث سنو تو مسئلے تب حل ہوتے ہیں. آپ نے اتنی اچھی محفل کی, ادارہ بنا ہوا ہے. او علامہ عصمت اللہ صاحب کدھر ہے؟ الفت اللہ صاحب کہاں ہیں جی؟ لنگر کی پڑھائی ہو رہی تھی. اچھا 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 اچھا, ٹھیک ہے, ان کو بلا کے لائیں اور سلطانی صاحب کو بھی لے آئیں. سلطانی صاحب کدھر ہیں؟ لے آئیں لے آئیں لے آئیں تاکہ میں ان کی موجودگی میں پیغام دوں. پیغام یہ ہے, ادھر دیکھیں, وہ ہمارے نوجوان بھائی کام کر رہے ہیں. کیا میں امید کروں آپ سارے حضرات ان کے ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں گے؟ بڑے مٹھے جائے بولے جی میرا بچہ, اللہ آپ کو برکت دے. میرے عزیز, میرے پیارے دوست, دیکھیے میں کوئی آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا 5,000 دیو, 10,000 دیو. جی میرے بچے, میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اگر کام ہو رہا ہے, اور ہمارے اقبال بھائی بتا رہے تھے کتنے عرصے سے ہو رہا ہے بھلا, 45 یا 47؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ احمد خان صاحب ہے. دیکھیں آپ بزرگ کا چہرہ دیکھیں, اور میں حکومت والوں سے بھی کہوں گا اللہ اکبر. 23 مارچ نو نا جننے نچن والے تے نچن والیاں یوٹیوبر ساتھ کے انہوں نے کہتے ہیں نچن تسی ساڈے سٹار ہو. میں کہ لعنتی رے, اے سٹار نہیں, اس کائنات میں سٹار ہیں تو نبی کے صحابہ ہیں, یا پھر ان کے یہ غلام ہیں جنہوں نے 47 سال ہو گئے یہاں حافظ پیدا کیے, عالم پیدا کیے. علاقے والوں ان سے تعاون کرو. یہ ہمارے حافظ علی رضا صاحب ہیں,
جو مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں پر بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، مدرسے کا کام ہو رہا ہے، اور ہمارے عصمت اللہ، لطف اللہ کی عصمت اللہ، الفت اللہ، واہ بھائی واہ، الفت اللہ صاحب، بچے نے بھی اسی مدرسے سے ہی اس بچے نے بھی، تو یہ سارے یہاں کیا میں امید کروں آپ اس ادارے سے تعاون کریں گے؟ مجھے صرف بتا دیں آپ حضرات، یہاں پر بچے حفظ کر رہے ہیں، آپ کے تعاون سے ادارے چلتے ہیں، یقین فرمائیے۔ جی بیٹا، کتنے بچے ہیں جن کو انعام دینا ہے؟ 10 سے یا 12 بچے، وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ ادھر آ جائیں، آپ اناؤنسمنٹ کریں، بچے آ جائیں تو کہتے ہیں انعام آپ اگر آپ ہاتھوں سے دے دیں تو ہمیں خوش، آپ بیٹھے، آپ بیٹھے، کوئی بند نہ کرو، بیٹھے رہو، بس بیٹھ جائیں۔ ادھر دیکھیں بھائی، ادھر ایک منٹ، آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے ہلنا نہیں ہے، بچوں کی دل جوئی کے لیے گرمی حبس بہت ہے، لیکن میں ان کو کوشش کرتا ہوں چاہ کہ یہ مجھے دعا دے دے۔ آپ بیٹھے رہے اپنی جگہوں، بیٹھ جا میرا کاکا، نام پکاریے میرے، بسم اللہ الرحمن اللہ الرحیم۔ برکت دے۔ سب سے پہلے جناب جاؤ حافظ جاؤ جاؤ، عبداللہ اعجاز صاحب وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں مفتی صاحب سے۔ جزاک اس کے بعد جناب حافظ ذیشان آصف صاحب، جناب حافظ سفیان آصف صاحب، جناب حافظ زہیب رفیق صاحب، حافظ سمیع اللہ نواز صاحب، جناب حافظ حسنین رمضان صاحب، جناب حافظ فرحان عاطف صاحب۔ سب سے پہلے شاہ صاحب، آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے بآواز بلند سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ جناب حافظ احمد رضا کیسر صاحب، اور میں خود بھی اسی ادارے سے حافظ بنا ہوں، میری بھی خواہش ہے کہ مفتی صاحب اپنے ہاتھوں سے، جزاک اللہ۔ جناب حافظ زین اعظم صاحب، جناب حافظ طیب صداقت صاحب، حافظ عبداللہ نشاہی صاحب، میں سب کے ناموں سے واقف نہیں، جن کا نام نہیں لیا گیا مہربانی فرما کے خود تشریف لے آئیں جو حفاظ کرام موجود ہیں۔ جناب حافظ عبداللہ دلاور صاحب جو یہاں پر موجود ہیں، میری آواز آ رہی ہے تو تشریف لے آئیں، میں سب کے ناموں سے واقف نہیں ہوں۔ جی جی، جناب حافظ علی حسن اللہ وسایہ صاحب، حافظ عبداللہ ول مہر سلیم صاحب، مفتی صاحب کے ہاتھوں سے انعام وصول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حفاظ کرام کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان کو دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے محترم حافظ ولید جمیل صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کا یہاں پر آنا، آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔